عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں، اور لوگوں نے اس دن عبادت کرنے کے مختلف طریقے گڑھ رکھے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم۔ بزرگان دین، برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا بڑا انعام و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان کا مہینہ اور عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ کی رحمت بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں اور مغفرتوں کو وعدے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ اس آخری جمعہ کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص تصورات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں، اور لوگوں نے اس دن عبادت کرنے کے مختلف طریقے گڑھ رکھے ہیں۔ مثلا جمعۃ الوداع کے دن اتنی رکعتیں نوافل پڑھنی چاہیے، اور ان رکعتوں میں فلاں سورتیں پڑھنی چاہیے۔ خوب سمجھ لیجئے، یاد رکھے، ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ اس قسم کی کوئی ہدایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ جمعۃ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے، نہ اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے عطا فرمائے، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بتلایا، نہ اس دن میں کسی خاص عمل کی تلقین فرمائی جو عام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو، بلکہ یہ عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر ہے، ہر لمحہ بھی قابل عزت ہے، ہر لمحہ قابل توجہ ہے، لیکن رمضان کا جمعہ بڑا قابل قدر ہے۔ حدیث شریف کے بیان کے مطابق رمضان سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ لہٰذا جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آتا ہے تو اس دن میں دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان کی فضیلت
اور دوسری جمعہ کی فضیلت، اس لحاظ سے رمضان کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اور آخری جمعہ اس لحاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ رمضان دن دوبارہ نہیں ملے گا، اس سال یہ مبارک دن دوبارہ نہیں ملے گا۔ سارے رمضان میں 4-5 جمعے ہوتے ہیں، 3 جمعے گزر چکے ہیں اور یہ اب آخری جمعہ ہے۔ اب اس سال یہ نعمت میسر آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو شاید آئندہ سال یہ نعمت دوبارہ مل جائے، اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس کی قدر و منزلت پہچان کر انسان جتنا بھی عمل کر لے وہ کم ہے۔ بس اس جمعۃ الوداع کی یہ حقیقت ہے، ورنہ یہ نہ تو کوئی تہوار ہے، نہ اس کے اندر کوئی خاص عبادت اور خاص عمل مقرر ہے۔ جو لوگ اس میں کوئی خاص نماز پڑھنے کا کہتے ہیں اور اس میں یہ بات بتاتے ہیں کہ اس سے پوری عمر میں جتنی نمازیں قضا ہو گئی تھی اس کی قضا ہو جاتی ہیں، تو یہ بالکل اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ جب جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو دل میں 2 قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مومن کے دل میں یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ ایک مسرت اور شکر کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بات قابل شکر، قابل مسرت ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ روزوں میں، تراویح میں، تلاوت میں شریک تھے، لیکن اس سال وہ زمین کے نیچے جا چکے۔ نہ جانے ان جانے والوں سے اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت پوچھئے کہ وہ یہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش کہ ان کو رمضان کے کچھ لمحات اور مل جاتے تو اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا، ابھی حسرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ لمحات عطا فرما رکھے ہیں، لہٰذا اس پر شکر ادا کر لیجئے اور عبادات میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ کر لیجئے، ایک دوسرے کے سے سبقت کر لیجئے، اور آخری ایام ہے، اسی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ عید کے صبح یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں کی مغفرت نہیں ہوئی، لہٰذا اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ سے رو رو کر آخری ایام میں دعا کیجئے کہ اللہ میری مغفرت بھی فرما، اللہ میں ایک عاصی بندہ ہوں، ایک گناہگار بندہ ہوں، میری بھی مغفرت فرما۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے کہ اللہ اپنی رحمت کی ان بارشوں میں ہمیں بھی کچھ بوندے عطا فرمائے، کچھ قطرے عطا فرمائے، اور ہماری بھی ان فہرست میں شمار ہو جائے جن لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ لوگ دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اور بھی جو مسائل ہے میں عرض کرنے لگا ہوں